گئے وقتوں کی بات ہے۔ خالد نامی فرما بردار بچہ اپنی نانی کے ساتھ ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا تھا۔ ایک دن اس کے قصبے اور آس پاس کے علاقوں میں ایک ایسی وبا پھیلی جس کے باعث خالد کے والدین وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد نانی نے خالد کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ سلائی کڑھائی کر کے کچھ کما لیتی تھیں اور خالد بھی محنت مزدوری کر کے نانی کا کچھ بوجھ ہلکا کر دیتا تھا۔ اس طرح ان دونوں کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا، اب نانی بوڑھی اور ان کی نظر بھی کمزور ہو گئی تھی، پھر بھی وہ کھانا پکانا اور گھر کے چھوٹے موٹے کام کر لیتی تھیں۔ خالد بھی اب جوان ہو گیا تھا، اب گھر کی ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ گرمی کے دن تھے۔ خالد کھیت میں ایک کسان کے پاس مزدوری کر رہا تھا کہ گرمی کے سبب اس کو چکر آیا اور وہ وہیں گر پڑا۔ کسان فوراً خالد کو حکیم کے پاس لے گیا۔ حکیم نے اس کا معائنہ کر کے دوا دے دی۔ دوا کھانے سے اس کی طبیعت بہتر تو ہو گئی، لیکن وہ کافی کمزور ہو چکا تھا۔ حکیم نے مشورہ دیا کہ خالد 1 ماہ تک کوئی محنت مشقت والا کام نہیں کرے گا۔ گھر میں رکھا ہوا اناج اور پیسے بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہے تھے۔ خوراک نہ ملنے پر خالد کا پالتو کتا اور بلی بھی بہت کمزور ہو گئے تھے۔ ایک دن ایک فقیر نے خالد کے گھر کے باہر صدا لگائی کہ میرے بچے بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو دے دو۔ خالد کی نانی اماں نے گھر میں جو کچھ کھانے پینے کو تھا سب فقیر کو دے دیا۔ اب ان کے پاس اپنے کھانے کو بھی کچھ نہیں بچا تھا۔ ایسے میں بیماری کے باوجود خالد مزدوری کرنے گھر سے نکلا، لیکن کہیں بھی اسے کوئی کام نہیں ملا۔ وہ مایوس ہو کر گھر آ گیا۔ دوپہر کو اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ نانی اماں دروازے پر گئیں تو دیکھا کہ سامنے ایک درویش بابا کھڑے تھے۔ اس نے کہا، محترم خاتون، تم ایک نیک اور بڑے دل کی مالک ہو۔ میں تمہیں 3 موتی دیتا ہوں۔ جب بھی تم کو یا تمہارے نواسے کو بھوک لگے تو ان کو ایک دیچکی میں ڈالنا۔ اس طرح آپ کا پسندیدہ کھانا جو آپ نے اس وقت سوچا ہوگا وہ دیچکی میں آ جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اندر آ کر نانی اماں نے یہ 3 موتی دیگچی میں ڈالے اور ڈھکن کھولا تو اس میں بکرے کے گوشت کا پلاؤ تھا۔ اس طرح روزانہ ایک نیا کھانا انہیں کھانے کو مل جاتا۔ نہ صرف خالد اور اس کی نانی اماں روزانہ مزے مزے کے کھانے کھاتے، بلکہ پورے قصبے میں بھی تقسیم کر دیتے۔ ایک دفعہ وہی بزرگ نانی اماں کے خواب میں آئے اور کہا، اے نیک دل عورت، قصبے کے لوگوں کو کھانا کھلانے سے بہتر ہے کہ تم ان کے لیے روزگار کا بندوبست کرو۔ ابھی اٹھ کر یہ 3 موتی اپنی بڑی صندوق میں رکھو۔ صبح صندوق کھولو گی تو وہ سکوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ ان سکوں سے سامان خرید کر ایک بڑی دکان کھول لینا اور قصبے کے کچھ ضرورت مندوں کو وہاں کام پر رکھ لینا۔ دکان سے خوب برکت ہوگی۔ اپنے نواسے سے کہنا کہ قصبے میں ایک بڑا کارخانہ لگائے، اس سے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ صبح نانی اماں نے خواب خالد کو بتایا۔ دونوں نے کمرے میں جا کر صندوق کھولا تو وہ واقعی سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ خالد اسی وقت شہر گیا اور دکان کے لیے بہت سارا سامان خرید لے آیا اور قصبے میں دکان کھول لی۔ گاؤں کے لوگوں کو دکان پر بٹھایا، یوں ان کو روزگار بھی مل گیا۔ 6 ماہ بعد خالد نے قصبے میں ایک بڑا کارخانہ لگوا لیا۔ اس طرح پورے قصبے کے بے روزگار لوگوں کو روزگار مل گیا۔ لوگ خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ حالات سے تنگ آ کر کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرتا ہے، بس محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے۔